میرا مثال سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. نہیں، جب موت کی اور قتل کی، دیکھیں جب قتل کی اور سلیب کی ڈائریکٹ نفی ہوئی، آتے ہیں موت اور آپ ڈائریکٹ آتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں اتنا ڈائریکٹ یہاں پہ وہ کرتا ہے. کیا کریں ہم؟ کیونکہ آپ بتا دیں یہاں پہ جو انہوں نے ابھی اس کا نیٹ رائٹر بھائی وہ ماں سلبو کا یہ ترجمہ کر لیں، مطلب ڈائریکٹ ترجمہ نہ کریں، یہ ترجمہ کر لیں کہ ان کو دو چوروں کے ساتھ سلیب دی گئی، ایسا ترجمہ کر لیں. نہیں، وہ تو نہیں کر بات سکتے. سن لو تو میں تو ایک بات کہہ دوں نا کہ میرا جو کیا ہے یہاں پہ جو کہہ دیا کہ وہ ماں قتلوہ وہ ماں صلبوہ، یہ تو ہو گیا نا. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ زیادہ عرصہ وہ ہو گیا ہو کہ میرے بھائی بات سنیں، تو پھر اس کے بعد ان کا رفع ہو گیا. یہ قرآن کریم ہے میرے بھائی، قرآن کریم ہے. ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ بات نہیں کرنی، جو کہا ہے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، ہم اسے چھوڑ دیں جو اللہ نے فرمایا. مجھے کنفیوز کرتا ہے نا. جو دیکھیں جو اللہ نے کہا ہے ہم نے وہ ماننا ہے یا ہو سکتا ہے ماننا ہے. دیکھو یہ تو آپ کا خیال ہے نا، یہ تو آپ کا خیال نہیں ہے بھائی. دیکھو نماز کا جو ہے جو طریقہ ہے وغیرہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ان کا کیا اشارہ. اچھا چلیں ایسا بتا دیں، حدیث میں ہے، پھر حدیث میں ہے نا جو قرآن میں نہیں ہے نماز کا طریقہ، وہ کہاں ہے؟ تو حدیث میں ہے. تو حدیث میں دکھا دیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، کوئی حدیث دیں، حدیث دے دیں. بھائی میری بات سنو تو چلے حدیث دے دیں جہاں کہا ہو یہ جو اتنا عرصہ بعد یہ ہوا، یہ سارا معاملہ حدیث میں ہے، کوئی حدیث دے دیں ہمیں، ہم لے لیتے ہیں. نہیں یہ بات سنو نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ نے کہا نا کہ جب کوئی چیز قرآن میں ذکر تفصیل سے نہیں ہوئی اس کی تفصیل حدیث میں ہے، تو اب اسی معاملے کی تفصیل حدیث میں ہے، دکھا دیں ہمیں. یہاں پہ ایک منٹ میں دیکھ لوں کہ کوئی ایک حدیث جس میں یہ دکھا دیں کہ ماں قتلوہ یقیناً کے بعد کوئی عرصہ گزرا، سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، 5 سال گزرا، اس کے بعد بر رفعہ اللہ ہوا اور وہ موت کے ساتھ ہوا. یہ کوئی صحیح قطعی حدیث ہمیں ہے تو بتا دیں. میرا ایک دوست اس نے میرے خیال میں کہہ دیا، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں حوالہ. کوئی حدیث نہیں ہے میرا بھائی، چیلنج ہے کھلا. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میری بات سنیں. ایسے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی بندہ ایسے نہیں کہتا. آپ کو کھلا چیلنج ہے اور وقت جب تک آپ زندہ ہیں سنیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے صحیح حدیث، قطعی حدیث صحیح ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ بولا گیا ہو. ہے ہی نہیں کوئی حدیث. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے کی حدیث ہے، نازل ہونے کی، اور 40 سال دنیا میں پھر گزارنے کی، اور پھر وفات پانے کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ، میرے جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے وہاں دفن کرنے کی حدیث ہے. حدیث تو بلکہ وہ الٹا معاملہ ہے، حدیث آپ کا معاملہ نہیں ہے. وہ حدیث تو کہہ رہی ہے وہ زندہ ہے. اس لیے حدیث پر ابھی نہ جائیں، ابھی حدیث پر نہ جائیں. میں بھی نہیں جانا چاہتا. آپ نے ذکر کیا نا، آپ ہی گئے، میں تو نہیں گیا. آپ نے کہا نا کہ میرا مطلب آپ نے غلط سمجھا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو، مطلب میں سمجھاتا ہوں. آپ نے کہا دیکھیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وضاحت کے ساتھ قرآن کی آیات میں نہیں ہوتی، جیسے کہ نماز، جیسے کہ وضو کا طریقہ. پھر میں نے آپ سے پوچھا اچھا پھر وہ تفصیل کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے کہا حدیثوں میں. میں نے کہا پھر ایسا کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی اور وہ اللہ کے رسول پر چھوڑ دی، جیسے کہ نماز کا طریقہ، نمازیں کتنی، حج کا طریقہ، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی مکمل وضاحت کر دی. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے اس کی وضاحت نہیں کی تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دکھا دیں، وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ معاملہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ نے پوری وضاحت سے بتا دیا. ایک منٹ
آپ نے مجھے کہہ دیا اور میں نے تھوڑا سا وہ کیا اپنا وہ محنت اٹھایا تو میں نے ایک کچھ احادیث ڈھونڈ لی. ڈھونڈیں بالکل دیں. چلے ٹھیک ہے. تو ایک یہاں پہ لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسعہما الا اتباعی. جو یہ لکھا ہے مسند احمد میں، حدیث شمارہ ہے 11,115. تو مسند کون سی ہے؟ مسند احمد. مسند احمد ابھی بتا دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک اور بھی ہے مسند احمد. نمبر کیا ہے؟ نمبر بتائیں. 11,115. 11,115. میں آپ کو پہلے بتا دوں 2 حدیثیں ہیں میرے بھائی، ہم نے ہر کام کیا ہوا ہے. 2 حدیثیں ہیں. ایک ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کی، وہ صحیح قطعی حدیث ہے. جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا جس میں دونوں کا نام ہے وہ حدیث ضعیف ہے. وہ حدیث ضعیف ہے، دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دلیل ہی نہیں ہے. نہیں لکھا تو مسند احمد میں نا. دیکھیں ضعیف احادیث، موضوع احادیث اور ضعیف احادیث کتابوں میں ہی لکھی ہیں، لیکن ساتھ یہ بتا دیا. دیکھیں جو آپ نے عقیدہ بتانا ہے نا، عقیدہ یہ ہے عقیدے کا معاملہ، وہ آپ نے دینا ہے قطعی حدیث سے، ضعیف سے نہیں. وہ حدیث ضعیف ہے. جو حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے نا، وہ قطعی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور جو جس حدیث میں نام ہے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ضعیف حدیث ہے، قطعی حدیث. پھر یہاں پہ ایک دوسرا بھی ہے تو میں ان کو آپ کو دے دیتا. اگر یہ آپ قطعی حدیث لکھا ہے کہ جو ہاں جی معراج تو آپ مانتے ہیں نا، وہاں پہ ہم سب مانتے ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا تھا. آپ اب بتائیں روحانی مانتے ہیں یا ایک شخص نہیں مانتا؟ نہیں وہ چھوڑو. اچھا وہ چھوڑ دیں. جو لکھا ہے بہت زبردست ہے. اگر آپ اپنے عقیدے کے اگر دیکھیں، اگر آپ اپنے عقیدے کے خلاف دلیل دے رہے ہیں، نہیں میں اپنے عقیدے کے خلاف نہیں، مجھے کنفیوژن ہے کہ حدیث میں ایک کچھ لکھا ہے، وہ قرآن جو سب سے ہمیں وہ معزز ہے، وہاں پہ کچھ اور لکھا ہے. اچھا چلیں پھر بتا دیں چلے بتائیں، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج پہ گئے تھے نا، تو انہوں نے وہاں پہ جو بعض رسولوں کی جو روح ہے ان کے ساتھ وہ ملے تھے نا، ان کو ملاقات کی تھی. ٹھیک ہے، یہ نا آپ لوگ تم مولانا لوگ ہے، مجھے بتائے کہ یہ درست ہے نہیں. اچھا وہ جہاں ملاقات کی تھی وہاں روحوں کا لفظ ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے. ہاں جی کیا لفظ ہے؟ حدیث پڑھیں. حدیث تو نہیں لکھا، لیکن انہوں نے ان کا تشریح لکھا ہے بس. وہ روحوں کا حدیث میں روحوں کا لفظ ہے، لیکن جو مر جائے نا وہ تو روح ہی ہوتا ہے نا. وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ قرآن مان لیا آپ کی بات مان لیا. تو ابھی میرا سوال یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ مل گئے تھے. تو ہاں جی، تو جو روح ہوتے ہیں وہ تو روح ہی مر چکا ہوتا ہے نا، جو مر چکا ہوتا ہے وہ تو روح ہی ہوتا ہے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کی روح لکھی ہے. نہیں روح اگر لکھی نہیں لکھی وہاں پہ نہیں جو جب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ مل چکے تھے نا. میں اب بتاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء کی موت، ان کی وفات ثابت ہے اجماع سے. اجماع ایک قطعی دلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر اجماع ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اجماع ہے، صالح علیہ السلام کی وفات پر اجماع ہے. ٹھیک ہے، ان سب کی موت وفات اس دنیا سے موت کے ذریعے جانا، ٹھیک ہے، اس پر اجماع ہے. یہی اجماع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھا دیں. ان کی تو ہے کہ وہاں اللہ کے رسول سنیں پورا جملہ ہونے دیں. اللہ کے رسول وہاں اگر کسی حدیث میں روح، صحیح حدیث میں روح کے الفاظ ہیں تو دوسرے انبیاء کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی موت، ان کی وفات پر اجماع ہے اور ثابت ہے کہ وہ فوت ہو کر اس دنیا سے گئے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کے نہیں گئے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کے نہیں گئے، وہ وہاں جسم سے موجود تھے، باقی کی ارواح تھیں. اگر صحیح حدیث میں روحیں کا لفظ ہے تو باقی کی روحیں عیسیٰ علیہ السلام کی روح نہیں بلکہ وہ خود موجود ہیں.
क्योंकि उनकी मौत साबित नहीं है। मेरा भाई उनकी मौत तो पहले साबित करे ना। मौत या फिर हाँ। एक मिनट, आप ऐसा करें, ईसा अलैहिस्सलाम की कुरान से या हदीस से ईसा अलैहिस्सलाम की मौत साबित करें। अगर आप मौत साबित कर देंगे तो हम कहेंगे कि बर रफ़ाहुल्लाह में मामला कुछ हो रहा है। आप मामले को बहुत बढ़ा रहे हैं ना। अभी ये जो यहाँ पे रात भी है, मेरे भाई डिस्टर्ब होता है, तो फिर मेरे ख्याल वापस आ जाए, बर रफ़ाहुल्लाह में वापस आ जाए। हम 24 घंटे इधर होते हैं, किसी भी टाइम। ये ब्रॉड तकरीबन 24 घंटे चलती है, ठीक है। आप यूं करें कि आप बर रफ़ाहुल्लाह पे वापस आ। मैं नहीं लेकर जा रहा, मेरा तो सब दोस्त जानते हैं मेरी तो आदत है, मैं आयत जल्दी से नहीं छोड़ता, मैं कुरान जल्दी से नहीं छोड़ता। हाँ, तो आप लेके गए मुझे, मैं एक बात को समझना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं यही समझाता हूँ कि आप मुझे लेकर गए दूसरे मामलात की तरफ। आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब दे। कौन सा? वमा कतलूहु यकीनन बर रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, इसमें और जो वमा कतलूहु वमा सलबूहु, इसमें और वमा कतलूहु यकीनन। मेरा सवाल सुन लीजिएगा बड़े गौर से। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वमा कतलूहु यकीनन, इसमें मौत की नफी है या मौत को साबित किया जा रहा है, ये बता दीजिए। इसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ना उसको कत्ल किया और मौत की नफी है। मार सके, ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मौत की नफी है। मौत की नफी का मतलब क्या होता है? हयात या कुछ और? हयात तो होता है, लेकिन अब फिर मैं आपको किस तरह समझाऊं? मौत की नफी मेरा भाई आसान है। एक शख्स जिंदा है, इसका मतलब है मौत की नफी है। एक शख्स जिंदा है, ये मौत की नफी है। एक शख्स मर गया है, ये हयात की नफी है। लेकिन कुरान में तो ये नहीं हो सकता ना कि हर एक नबी या हर एक आदमी को वो ले आए कि ये मर चुका है, ये नहीं मर चुका है। ये भाई हम ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, हम और इंसानों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगर अब ईसा अलैहिस्सलाम की, मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की नफी है इसमें, तो जिसका मतलब है हयात साबित हुई। जब मौत की नफी हुई वो जिंदा है। अच्छा जिंदा तो है, लेकिन यहाँ जिंदा है, एक बस यहाँ जिंदा है। अब बर रफ़ाहुल्लाहु में मौत कैसे आ गई ये बताएं। अब जब जिंदा नहीं, एक मिनट, यहाँ फिर एक बात आ गई। यहाँ पे जो लिखा है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, वलाकिन लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वलाकिन शुब्बिह लहुम, उनको गलत फहमी हो गई। नहीं पता है किस बारे में गलत फहमी हुई? ईसा अलैहिस्सलाम किस बारे में गलत फहमी हुई? बहुत अच्छा सवाल है। किस बारे में गलत फहमी? ईसा अलैहिस्सलाम के नाम क्यों ना उनको ये पता है? नहीं, गलत फहमी किस बारे में? वक़ौलिहिम इन्ना कतलना, इसमें गलत फहमी हुई कि वो गलत फहमी का शिकार हैं, वो नहीं कत्ल कर सके, ना सलीब दे सके, वो इसमें गलती का शिकार है, उनको इसमें गलत फहमी हुई है। अल्लाह कह रहा है वो इसमें गलत फहमी है, उनको इसमें शुबे में डाला गया, उनको पता ही नहीं है हुआ क्या है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? आगे क्या है? वमा कतलूहु यकीनन, तो मौत नहीं हुई। मौत ना हो तो क्या होती है? जिंदगी। अब बर रफ़ाहुल्लाह तक पहुंचने तक मौत कैसे आ गई है, ये आपने समझाना है। यही मेरा कंफ्यूजन है। तो नहीं हुई ना, हम तो कह रहे हैं है ही नहीं, हयात तो है। इसका मतलब यहाँ तक बर्रफात जगह है, तो इसके बाद उसका वफात हो गया, ये भी मतलब बाद आप दिखाएं। हाँ, यहाँ तो हम दिखा रहे हैं जिंदगी, अब बाद वाली आयत आप दे दें कि कब हुई वफात, वो आयत आप दें। मेरे देखो, इंसान की जो नेचुरल वो है ना सिस्टम, नहीं नेचुरल को छोड़ दें, ये नेचुरल से हटकर है, अभी अननेचुरल है। ये नेचुरल से, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नेचुरल है कि अननेचुरल है? वो नेचुरल ही है। कैसे? बाप के बगैर कौन सी दुनिया का बंदा पैदा होता है बगैर बाप के?
ابھی تو سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ نہیں جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. مرد کی ضرورت ہے، مرد کے سپرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، مرد کی ضرورت ہے. کس نے بولا آپ کو؟ یہ کس نے یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ غلط ہے اس پہ؟ مرد کے بغیر عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ یہ کس نے بولا آپ کو؟ چل میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. خان بھائی نہیں میں جھوٹ نہیں بولا، بات سنو بھائی، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاؤ نا. جی آرام سوری. میں نے یہ بتا دیں دنیا میں سائنس ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ دیکھ لوں گا. اب میں آپ کو سائنس بتاؤں، اب میں آپ کو سائنس بتاؤں، سائنس نے کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا ہے اس کی مثال نہیں ہے. تو میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. 100% ہے جی میں دیکھ لوں گا اگر کچھ ہے، کوئی واقعہ ہے یا کوئی کسی کو نہیں ہے نا، ہم نے دیکھا ہوا ہے میرے بھائی، ہم نے پورا اس میڈیکل کے معاملے پر بھی ہم نے پوری تحقیق کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے ابھی تک. اس کو پارتھینوجینیسس کہتے ہیں، پارتھینوجینیسس، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اوپر اس کو پارتھینوجینیسس ہے. اگر ایمبریولوجی کی کوئی ایک منٹ اکبر بھائی چھوڑ دے. نہیں بتائیں خان بھائی، جانے دیں نا یار. وہ نائٹریٹر بھائی مجھے پتا ہے اس کا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جانے دینا. اس کو تھوڑا سائنٹیفک بہت سائنس ہے نا، اس کو پارتھینوجینیسس کہتے ہیں. کوئی بھی ایمبریولوجی کی بک میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو اووم ہوتا ہے یعنی انڈا جو ہوتا ہے نا عورت کا، اسٹارٹ گروئنگ انٹو سم سارٹ آف لائف، یعنی اس کی ڈویژن ہونا شروع ہو جاتا ہے. person this thing is always dead can never reach to full term، یعنی پیدائش تو ہو نہیں سکتی، بچہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں ہاف کروموسومز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پروسیس شروع ہو سکتا ہے. اس کو پارتھینوجینیسس کہتے ہیں اور یہ کبھی بھی پوری کائنات کے ٹائم میں یہ نہیں ہوا. کوشچن یہ ہے کہ اگر فرض کرو کوئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو بھی جاتی ہے نا، کہ وہ کسی طریقے سے بغیر مرد کے سپرم کے بچے کو پیدا کریں، بھائی اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی حضرت عیسیٰ کے دور میں، تو اس وقت اٹ واز. اور اگر فرض کرو ایسا ہوتا بھی ہے نا، تو دس از ناٹ دا نیچرل. کتنوں کو ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ نیچرل ہوگی نا. اگر فرض کرو یہ ان نیچرل ہو، ہم اس کو میریکلس کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے وہ میریکل ہے، نان بلیورز کے لیے وہ ایک رینڈم ایونٹ ہے، ایک ایسی ہو گیا، ایسے کہتے ہیں اسپونٹینیس ایونٹ ہو گیا. ہم اس کو کہتے ہیں یہ میریکل ہے، ہمارے اس میں ہم بلیور ہیں. یعنی اکبر بھائی اس کو اگر سمرائز کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سائنس کے ٹولز، یہ سائنس کی ایجادات جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہونا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوا انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. بالکل وہ اللہ کے حکم سے ہوا تو وہ معجزہ ہوا. بالکل. اب آج اگر انسان کوئی ٹول بنا کر، کوئی طریقہ، کوئی دوائیاں کسی طریقے سے بھی کرے، وہ معجزہ ہوگا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے معجزہ وہی ہوتا ہے جو ان نیچرل ہو، جو عادت سے ہٹ کر ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، نیچرل کام نہیں ہے. تو میرا بھائی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی نیچرل نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، جس کو آپ ماننے سے انکار کریں دلیل کے بغیر. اچھا انکار نہیں، چلیں اچھا شکر ہے، سمجھنا ٹھیک ہے. میں واپس لے لیتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. مطلب آپ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انکار نہیں کر رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ الحمدللہ جو انہوں نے انکار کیا نا یہاں آ کے، ہم ان کو بھی اقرار کرا دیں. یہ تو آپ کو ماشاء اللہ بڑی ثانی ہے ہمیں کہ آپ انکار نہیں کرتے. اچھا میرا اب یہی آپ سے واپس آ جاتے ہیں ہم اسی پر. میرا یہی کویشچن ہے آپ سے کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے کہ وفات؟ آسان سا سوال. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے یا وفات؟ کون سی والی؟ یہی والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے یا آپ کی موت ثابت ہوتی ہے؟ یہ اس میں تو آواز کٹ رہی ہے آپ کی. کیا ہوا، براڈ تو نہیں گر رہی؟ نہیں یہ خالد بن ولید صاحب آنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی لے لیں یا کسی کو نیچے کر کے. اوکے میں لیتا ہوں.
ये बेचारा बहुत ज्यादा झूठा है ना। नहीं ले लें, कोई बात नहीं आने दें। आपको पता ना हमारी फिर डीलिंग ये समझ रहे हैं कि ये जैसे वो खान भाई चले गए, अच्छा वो चले गए, अब उनसे तो थी डीलिंग क्योंकि वो अहमदी कहते थे, वो मैं अहमदी नहीं हूँ, ये तो अहमदी हैं, ये नहीं जी ये भी निकल गया। अरे अभी तो हमने कश्मीर जाना था यार, वादी अभी तो हमने वो बताना था, अभी तो हमने बताना था पैथोजेनेसिस के बारे में। हाँ आप निकल गए। देखनी थी, अभी तो हमने जाना था कश्मीर की वादियों में। हाँ ये आप यार ऐसे ना करें खालिद साहब, इतना अपने नीचे बड़ा राजा इतना अपने नीचे जनाब धमा चौकड़ी मचाई हुई थी, 2 सेकंड आप ऊपर नहीं ठहरे। नाइट राइडर भाई ये बेचारे किधर टेक सकते हैं, अभी तो हमने वो सलीब देने वाले वाक्य वो पता है क्यों नहीं टिका, ये सारे यही तो बचाना अगर उनको उतारा है अंडरवर्ड साहब झूठ ना बोलें, मैं सारे भाई बताएं, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं इसको भी कॉल डाल रहा हूँ। खालिद बिन वलीद ऊपर आ कॉल ना कट कर, ऊपर मत कर, आ जाओ खालिद बिन वलीद हिम्मत साहब ऊपर आ जाएं। इसको नीचे दिख रहा है कि ये कुरान और हदीस का गलत तर्जुमा कर रहे हैं। सही तर्जुमा करते हैं खालिद साहब, आपको कॉल भी डाली है। और ये अंडरवर्ल्ड साहब तो इतना बड़ा झूठा आदमी है ना कि इसको मिर्जा साहब के साथ खड़ा करने का दिल करता है, इतना बड़ा झूठा शख्स और गालीबाज है ना अंडरवर्ल्ड, ठीक है। तो वो कहता है उसको नीचे उतार दिया, अगर प्रूफ है खालिद वलीद के पास, ठीक है, खालिद साहब के पास प्रूफ है ना, तो अभी लगाए प्रूफ, आए ऊपर और लगाए स्क्रीनशॉट के मुझे नीचे उतारा गया, ठीक है। और अगर नीचे उतारा गया, मिसाल के तौर पर किसी भाई ने गलती की, मैं इसको बचाना चाहता था, ऊपर आओ, तो फिर हम कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं ले रहे। अंडरवर्ल्ड साहब चुको जरा, इसको सिर्फ 5 मिनट सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर, मैं उसको बचाना चाहता था। मेरी बात सुने लेकिन उसका तो रफा हो गया। ओ यार एंजॉय भी करने दिया करें किसी चीज को मेरे भाई, जैसे इसने देखा कि किसी चीज को एंजॉय तो करने दिया करो। भाई मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। नाइट राइडर भाई मैं हर वक्त डंडे सोटे ना लेके चला करो। नीचे कहता है मैं उसको बचाने आया था, यार खुद जो गड्ढे में गिरा हुआ है, वो किसी को बचाने कैसे आएगा? अच्छा खुद उसको लेकर उसको खुद भिजवा कर और कहता मैं उसको बचाने आया था। ये ड्रामा ये करेंगे कि मैंने उस बंदे को बचा लिया। अल्लाह के बंदे, और उसको यही दलीलें देनी थी, उसको पता चल गया इसका जवाब तो मिल चुका है, इसलिए ऊपर नहीं आया। एक ऐलान सुने, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पब्लिश करनी है सीरियस। एक मिनट ये कॉल डाल रहा हूँ ऊपर आ जाए। खालिद बिन वलीद हिम्मत कर। अच्छा, खालिद बिन वलीद उधर एक बंदे के साथ बात कर रहा था सूरह बनी इसराइल के ऊपर, ठीक है, उसकी 89 और 90 91 पे, और उसको कह रहा है बंदे को कि काफिरों ने रसूल पाक से कहा था आसमान पर जाओ और वहां से हमारे लिए एक किताब लाओ। झूठा तर्जुमा ये कर रहा था और वहां से ये भागे उस बंदे से। अच्छा मैं सिर्फ एक बात कर दूं, जज़ाकल्लाह सबने बड़ा टाइम दिया, बड़े वो जो सब्र से सुना सब भाइयों ने। बात ये है कि इस सारे में ना जो मुझे इंजॉय मैंने किया ना, मैं उसको बचाने आया था, इसको मैंने इंजॉय किया। बस पहले अपने आप को तो आखिरत से बचाओ, उस आग से बचाओ। मैं उसको बचाने आया था। अल्लाह माफ करे, जो खुद गड्ढे में गिरे हुए हैं वो अंडरवर्ल्ड को उठा लें। अंडरवर्ल्ड कह रहा मुझे उठाएं इसको। अंडरवर्ल्ड तो गालीबाज है, ये इसको ना उठाएं, मत उठाएं। नहीं कोई मसला नहीं। नहीं ये सर मुझे मेरी बेटियों की गालियां देके गया है, ये बेगैरत इंसान। गालियां सुन के दुआ दो, मिर्जा मसरूर साहब का पैगाम है। हाँ ये इसने मुझे बेटियों की गाली दी है, ये बेगैरत इंसान, इसको नहीं लेना। हाँ कोई जरूरत नहीं है ऐसे बंदे को लेने जिसने सभी लोगों की बेटी और माओं को गालियां। हमारे पास शार्प शूटर है, ये मिर्जा साहब के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। ये दूसरे लोगों, शरीफ लोगों की, जैसे मिर्जा साहब ने मोहम्मदी बेगम 9-10 साल की किसी की बेटी पर नजर रखी थी, ये बेगैरत इंसान उसी तरह ये मुसलमानों की बेटियों के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, और खुद घर में भी बेटियां हैं इसकी। ये ऐसा बेगैरत इंसान है। मैं ऐसे कहता हूँ अगर इसको ज्यादा मसला है ना तो फिर ये राब्ता कर ले निदा नसर से।
ٹھیک ہے بس. یار دیکھیں نائٹ رائڈر بھائی، یہ صرف مجھے مرزا صاحب کا ایک کلام غیرتی کر کے گیا بہت بڑی. دیکھیں یہ مرزا صاحب کا صرف ایک کلام مجھے آ کے سمجھا دے اور مقد پھٹ گیا، یہ والا کلام مجھے بتا دے. ہاں بس صرف چھوڑیں جی کدھر جاتے ایسی والوں کو چھوڑیں جی، ایسی باتوں کو چھوڑیں. انڈر ورڈ کو نہیں لینا پلیز. انڈر ورڈ کو نہ لیں لیکن میں نے کہا ویسے ایسی باتیں چھوڑیں، یہ بات چھوڑ گیا تو باقی رہنے دیں. جس کو نہیں لینا نہ لیں، بلاک ماریں جس کا زیادہ ایشو کرتا ہے. بلاک ماریں. یہ بابا جی کی آئی ڈی صحیح ہے نا. دیکھیں سہیل بھائی آپ نہیں ماننے والے، آپ بول کر مرزا صاحب کے، یہ تو مرزا صاحب کا اعلان ہے نا، ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا اس سلام سے؟ ادھر جھوٹ مار کے آیا خالد بن ولید سورہ بنی اسرائیل کی آیات پہ. دیکھیں غلط ترجمہ کر رہا ہے کہ کفار نے رسول پاک سے کہا کہ آپ آسمان پہ جائیں اور جا کے وہاں سے ایک کتاب لائیں تو ہم اس کو پڑھیں گے پھر ہم ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو رسول پاک نے کہا میں تو بشر ہوں، میں آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا. یار دیکھیں نعوذ باللہ کتنے یار اس کو استغفر اللہ. اوپر آؤ نا خالد بن ولید، یہ سورہ بنی اسرائیل نہیں. یہ باپو وہ یہ ایک منٹ، یہ مولانا الیاس قادری صاحب کی آئی ڈی بنا کر ان کی شکل لگا کر انڈر ورڈ نہیں آتا ساحل بھائی؟ آتا ہے اجمل رضا قادری صاحب. ہاں نہیں اجمل رضا نہیں، الیاس کا بابا جی. مجھے نہیں پتا یہ وہ لائن ہارٹ ہے. وہ لائن ہارٹ ہے. میں واپس لیتا ہوں جی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. معذرت انڈر ورڈ صاحب، معذرت. میں نے شاید وہ لائن ہارٹ، اچھا وہ لائن ہارٹ ہے. ہاں یہ انڈر ورڈ صاحب ان کا نام لے لیں ان کو لے لیں. میں معذرت بھی کرتا ہوں ان سے، لے لیں. میں سمجھا یہ وہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی میں معذرت کوئی میرا کتنا بھی آپ کی میں آواز سمجھ گیا ہوں، آپ کی میں آواز سمجھ گیا ہوں. آواز میں فرق ہے. وہ لائن ہارٹ صاحب ہیں. دیکھیں ساحل بھی مجھے جانتا ہے، یہ شارپ شوٹر سارے مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اتنی میں میرے میں ضرورت ہے کہ میں ایک ہی آئی ڈی رکھی ہوئی ہے اور اس پہ جتنے میرے آج کے کمنٹس ہیں آپ کے لوگوں نے دیکھیں کتنا گند نیچے، لیکن میں نے ایک لفظ کسی کو جواب نہیں دیا. میں وہ کنفیوز ہو گیا تھا. میں نے الفاظ واپس لے لیے ہیں. آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ میں کنفیوز ہو گیا تھا. میں سمجھا شاید وہ میں آپ کو بھی عالم کہہ کے پکارتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں میرے بھائی. اور میں کوئی ایک لفظ بھی آپ کو پرسنلی نہیں کیا. ٹھیک ہے شکریہ. وہ کنفیوژن ہو گئی تھی کیونکہ لوگ نا وہ آئی ڈیز چینج کر کے آ رہے ہیں. آپ کی آواز سے مجھے پتا چل گیا تو یہ اچھا ہوا کہ ابھی یہی کلیئر ہوگی بات. آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں رہنی چاہیے. معذرت. آپ وہ جو لائن ہارٹ ہے نا، وہ لائن ہارٹ ہے، اس نے جس دن پی ہوتی ہے نا اس دن وہ گالیاں نکالتے ہیں. وہ مجھے گالیاں نکال دیا اور بڑی گندی طریقے سے. بہرحال چلیں ان سے بات کریں ساحل بھائی، بات کریں ان سے. یہ تو اچھے بندے ہیں، ان سے میں تجربات اچھا ہے. ان سے اکبر بھائی بات کریں. ہاں اکبر بھائی آپ کیجیے. نہیں میں تو صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں نہیں ہوں اور میرے پہ کوئی ایسی بات نہ کہیں. نہیں شکریہ بہت. معذرت. لیں جی مجھے اجازت دیں، پھر میں فیملی کے ساتھ پھر رہا تھا تو انشاءاللہ پھر گفتگو. تو کیا بنا ان بھائی صاحب کا؟ وہ جو آئے چلے گئے ہیں، پھر آئیں گے انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ بس ابھی تک وہ یہ تو مانے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ اور وما قتلوہ یقیناً میں حیات ہیں. ابھی تک موت نہیں ہے. نائٹ بھائی شارٹلی بتا سکتے ہیں اس کا آپ کیا جواب دیتے ورح اللہ الیہ کا طرف والے پہ؟ مجھے آئیڈیا لیکن میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے ماشاء اللہ. نائٹ رائڈر بھائی ابھی جانا چاہ رہے ہیں. اچھا تو کوئی بات میں سن نہیں سکا. اب اکبر بھائی بتائیں کیا کہہ رہے تھے. وہ جانے رف اللہ الیہ پہ جو آپ کہتے ہیں نا، وہ بتائیں گے کس جانب، اس پہ آپ کچھ کمنٹ دینا چاہ رہے تھے. اگر کوئکلی کچھ ہو جسٹ اس کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ، اپنی طرف. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تو رب السماوات، وہ نور السماوات والارض ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی طرف کہا ہے، اس سے آپ وہ مطلب
قرآن کریم سے اللہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں آسمان بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ چیزیں بولی کہ آپ چلے جائیں سورہ ملک میں 17 اور 18 آیت میں، ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آسمانوں میں ہے کیا تم اس سے جو ہے وہ کیسے ہے وہاں ساحل بھائی وہ کیسے ہے آیت من فی السماء ان یخسف بکم الارض امنتم من فی السماء ان یخسف بکم امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم، وہاں گیا تم اتنے دلیر ہو گئے ہو اس شخص کے اس شخصیت کے سامنے یا اس کے سامنے جو آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود فرما رہا ہے۔ پھر وہاں دیکھیں کہ قد نرا تقلب وجهك الى السماء، بالکل السماء، وہ بھی ساری آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں میں اس کی اپنی قدرت کے مطابق، اپنی قدرت اور اپنی ذات کے مطابق آسمانوں کی طرف اس نے نسبت کی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گیا۔ اور حدیث جو ہے جو معراج شریف والی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ثابت ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانوں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر فرمانا ایک حدیث میں باقاعدہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر مرزا صاحب کے بہت سے حوالے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا آسمان سے وہ دیکھ رہا ہے۔ مرزا صاحب نے جب مرزا صاحب جہاں مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے آسمان سے، انہوں نے لکھا ہے کہ آسمان سے نازل ہوں گے اور بڑے تم تراک سے نازل ہوں گے، بڑے جلال کے ساتھ نازل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہوں نے میں نے پڑھا روح کے بارے میں لکھا ہے، اکثر لکھا ہے روح ہے جو پھر وہ پروفٹ محمد کے بارے میں لکھا ہے 2 ہفتے بعد یا کیا اس کے بعد ان کی روح پھر آسمانوں کی طرف چلی گئی۔ جی یہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے لکھا جو پیدا ہوا، گویا کہ اللہ آسمان سے آ گیا، اللہ کے لیے لکھا، گویا اللہ آسمان سے آ گیا، اللہ نے مجھے نام کیا یعنی آسمان کا ورڈ جو ہے نا خدا کی